حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم نے یہ عمل کر لیا تو جنت میں میرا ساتھ ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی تو پہلا رکوع اتنا طویل فرمایا کہ گمان ہوا کہ شاید رکوع سے سر نہ اٹھائیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر مبارک اٹھا لیا، نماز ادا فرما لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور محراب سے ایک جانب پھیر کر فرمایا کہ میرا بھائی اور چچا زاد علی بن ابو طالب کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری صفوں سے عرض کیا، لبیک، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، ابو الحسن، کیا تم نے اگلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ عز و جل نے مجھے بیان فرمائے ہیں؟ عرض کیا، کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صف اور تکبیر اولیٰ سے دور کر دیا؟ کیا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نے تمہیں مشغول کر دیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، اولاد کی محبت اللہ تعالی کی محبت میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کس چیز نے تمہیں روکے رکھا؟ عرض کیا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تھی، میں اس وقت مسجد میں ہی موجود تھا اور 2 رکعتیں ادا کی تھیں۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت کہی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوا۔ پھر مجھے وضو میں شبہ ہوا تو میں مسجد سے نکل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چلا گیا اور جا کر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا، مگر کسی نے میری پکار کا جواب نہ دیا تو میری حالت اس عورت کی طرح ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے۔ میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنی دائیں جانب ایک آواز سنائی دی اور سبز رومال سے ڈھکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے رومال ہٹایا تو اس میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم پانی موجود تھا۔ میں نے نماز کے لیے وضو کیا، پھر رومال سے تری صاف کی اور پیالے کو ڈھانپ دیا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ پیالہ کس نے رکھا اور کس نے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مسکرا کر ارشاد فرمایا، مرحبا مرحبا اے ابو الحسن، کیا تم جانتے ہو تمہیں پانی کا پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا؟ عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، پیالہ تمہارے پاس جبریل امی علیہ السلام لے کر آئے اور اس میں حضیرت القدس کا پانی تھا، اور رومال تمہیں حضرت میکائیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ تم اس رکعت میں آ کر مل گئے۔ اے ابو الحسن، جو تم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا رب العالمین اسے ہلاک کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ حضرت اسرائیل جب سے سور پھونکنے پر مقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں، عرش کے ارد گرد اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ انہیں نظر جھپکنے سے قبل حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی دونوں آنکھیں گویا کے چمکدار ستارے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل سرگوشی فرما رہے تھے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض میں داخل ہونے لگ گیا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ پس اچانک ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا
اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنیں یا عبادت گزار بندہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضرت جبریل نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ پس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ پس میں نے کہا عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ پس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو رک گیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا یہ اسرائیل تھے، جس دن سے اللہ تعالی نے ان کو پیدا فرمایا تب سے یہ خدا کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالی کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس کے اور رب تعالی کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائے تو جل جائیں۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالی آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے، بس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر کرتا ہے۔ اگر تو حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ میں نے کہا میکائیل کس کام پر مامور ہیں؟ عرض کیا نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا روحوں کے قبض کرنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امی علیہ السلام سے فرمایا، گمان کیا میں نے اس اسرائیل کے اترنے کے متعلق تم اتنے ڈر کیوں گئے تھے؟ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس لیے میں نے سمجھا آج قیامت آنے والی ہے، مگر قیامت کے قائم ہونے کا اور آپ نے جو میرا حال دیکھا ہے یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ کچھ فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور جہاں اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہو، وعظ و نصیحت ہوتی ہو، قرآن کریم یا دینی علوم پڑھائے یا پڑھے جاتے ہوں، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس محفل میں اور اس نیک کام میں شریک ہیں ان کی شرکت کی اللہ تعالی کے سامنے گواہی دیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام میں تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ نماز فجر کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالی کی تسبیح و تقدیس میں بھی مشغول رہتی ہے۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے جس کو بیت العمور کہا جاتا ہے، اس کا فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت طواف کرتی رہتی ہے۔ کتب حدیث میں وضاحت موجود ہے، فرشتے بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں جو آسمانوں اور زمین میں بے شمار کاموں پر مقرر ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے انتظامات اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات اللہ تعالی کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالی کے احکام کو انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا، اللہ کے حکم سے لوگوں کی روزی روٹی اور بارش کا انتظام کرنا، لوگوں کی روزی روٹی کی حفاظت کرنا، انسانوں کے ایک ایک احوال لکھنا، اور آخری وقت آنے پر روح قبض کرنا، قبر میں حساب کتاب لکھنا، اور آخری وقت آنے پر روح قبض کرنا، اللہ کے حکم پر سور پھونکنا، جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری کو احسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ بعض فرشتے صرف اللہ تعالی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، اور جنسی کام کرنا ان کی فطرت میں نہیں ہے، اور انہیں اللہ تعالی نے نور سے پیدا کیا ہے۔ تمام آسمانی کتاب میں فرشتوں کا ذکر
بغیر موجود اور جنسی کام کرنا ان کی فطرت میں نہیں ہے اور انہیں اللہ تعالی نے نور سے پیدا کیا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سے محبت کرے، اور قرآن سے محبت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، اور آپ سے محبت کرنے کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی سنت سے محبت کرے، اور آپ کی سنت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے محبت کرے، اور آخرت سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بغض رکھے، اور دنیا کا بغض یہ ہے کہ قوت لا یموت اور توشہ آخرت کے سوا کچھ جمع نہ کرے تاکہ آخرت میں فلاح سے ہمکنار ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی سے اپنی جان کے بارے میں نہ پوچھے سوائے قرآن کے، کیونکہ اگر اس کی محبت قرآن سے ہے تو وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرزند، اگر تم اس کی قدرت رکھو کہ تمہاری صبح اور شام اس حالت میں ہو کہ تمہارا دل ہر ایک کدورت سے پاک و صاف ہو جائے تو یہ میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت کو زندہ رکھا اور اس پر عمل کیا اور اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔